بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک انسان جو ہے وہ اکثر اوقات حساب کتاب کرتا رہتا ہے، سوچ بچار کرتا رہتا ہے، اور اس کا حساب کتاب اور اس کی سوچ بچار یہ ہوتی ہے کہ میں نے کس موقع پہ کیا گنوایا، میں نے کس موقع پہ کیا گنوا دیا۔ آج اگر میرے پاس وہ موجود ہوتا تو میں اتنا امیر ہوتا، میں اتنا ترقی کر چکا ہوتا۔ اور انسان یہ بھی کیلکولیٹ کرتا رہتا ہے کہ فلاں جگہ پہ مجھے اتنی اپرچونٹی تھی، موقع تھا پیسے کمانے کا، شہرت کمانے کا، دیگر فوائد اٹھانے کا، دنیا کمانے کا، لیکن میں کما نہیں سکا، میں کر نہیں سکی۔ اور اگر وہ میں کر لیتا تو آج میں اتنی اچھی پوزیشن کے اندر ہوتا، آج میں اتنی آسودہ ہوتی، اتنی پراسپرس ہوتی۔ یہ کیلکولیشنز ہیں جو ایک انسان ہر وقت کرتا رہتا ہے۔ حالانکہ یہ کیلکولیشنز جو ہیں انسان کی، یہ اس وجہ سے بالکل بیکار ہیں کہ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان نے جو کمایا، جو حاصل کیا، ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اس کو کیلکولیٹ کیوں نہیں کرتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چیزیں انسان اپنے ساتھ لایا ہی کیا تھا کہ اس نے گنوا دیا۔ ایک انسان اپنے ساتھ تو کچھ بھی نہیں لایا تھا، اور اگر کچھ بھی نہیں لایا تھا، اور پھر نہ صرف یہ کہ لایا کچھ نہیں تھا بلکہ لے کے جانا بھی کچھ نہیں ہے، تو پھر بات یہ کہاں کی آ گئی کہ ایک انسان نے میں نے کیا کمایا، میں نے کیا نہیں کمایا، میں نے کس موقع پہ کتنا نقصان کیا، اور میں نے کس موقع پہ کتنا حاصل کرنے کی جو اپرچونٹی تھی میں نے اس سے استفادہ نہیں کیا۔ میں یہ بات آپ کو بالکل بھی یہ بات نہیں کہہ رہا کہ جی ایک انسان کے پاس جو کچھ ہے ایک انسان اس کی حفاظت نہ کرے اور اس کو ضائع کرنا شروع کر دے اور جو بھی آئے اس کو دیتا جائے۔ میں یہ بات آپ سے بالکل بھی نہیں کہہ رہا۔ جو بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ بات صرف اتنی سی ہے کہ جب ہم اس کیلکولیشن کے اندر لگے رہتے ہیں کہ فلاں موقع پہ میں نے اتنا گنوا دیا، فلاں موقع پہ میں نے اتنا گنوا دیا، اور فلاں موقع پہ میں یہ حاصل کرنے سے قاصر رہا، اور حالانکہ میرے پاس اپرچونٹی تھی، میرے پاس موقع تھا، چانس تھا، میں چاہتا تو میں یہ حاصل کر لیتا، میں چاہتا تو میں وہ حاصل کر لیتی، لیکن میں وہ کر نہیں پایا۔ یہ ساری کیلکولیشنز جو ہیں یہ در حقیقت ایک انسان کا جو اصل کام ہے اس کی طرف سے توجہ ہٹانے والی ہیں، اور ان چیزوں کی اپنی جگہ پہ کوئی اہمیت نہیں تھی، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر ہم نے کچھ گنوا دیا، ہم کون سا اس کو ساتھ لے کر آئے تھے اور کون سا ہم نے اس کو ساتھ لے کر جانا ہے۔ اور اسی طرح اگر کہیں پہ ہمارے پاس اپرچونٹی تھی کچھ کمانے کی، کچھ حاصل کرنے کی، کچھ دنیاوی فوائد جو ہیں وہ فوائد اٹھانے کی، لیکن ہم اٹھا نہیں پائے، تو بھئی پھر کیا ہوا؟ کون سی ایسی بات ہے؟ ہم نے آخر بہت ساری چیزیں حاصل کی بھی تو ہیں نا، لیکن بات پھر وہی ہے کہ ہم ساتھ لائے کچھ نہیں تھے اور ساتھ لے کر جانا بھی کچھ نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ ہماری زندگی کا مقصد دھندلا ہو جاتا ہے، اس وقت دھندلا ہو جاتا ہے، اور ہم اپنے مقصد زندگی کو توجہ نہیں دے پاتے، ہم اپنے مقصد زندگی پہ کام نہیں کر پاتے، ہم اپنے مقاصد زندگی کو آپ کہہ لیں کہ وہ صحیح اس کا فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ اب آپ یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ہم نے چیزیں کمانا جو ہے اور چیزوں کو جمع کرنا جو ہے، کیا یہ ہمارا مقصد زندگی ہے؟ اور اگر یہ ہمارا مقصد زندگی نہیں ہے تو پھر آخر کون سا ہمارا مقصد زندگی بنتا ہے؟ میری خیال یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے جو رب العزت نے ہمیں زندگی عطا کی ہے، اس زندگی کے اندر نیکی اور بھلائی کرنے کے جو مواقع خالق و مالک کی طرف سے ہمیں میسر آتے ہیں، ہم اس کو کیوں نہ اپرچونٹی جانیں اور اسے کیوں نہ کمانے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد
پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ زندگی کو انجوائے کریں۔ اور کیا زندگی کو انجوائے کرنے کا مقصد صرف یہی ٹھہرتا ہے کہ ہم زیادہ دولت کما سکیں، ہم زیادہ فوائد اٹھا سکیں؟ بالکل بھی نہیں۔ یہ چیزیں تو ایک انسان کی نیسیسٹی ہیں، اور ایک انسان اگر ان کو اپنی ضرورت کی حد تک رکھے تو وہ بہت اعلیٰ بات ہے۔ لیکن جب ایک انسان جو ہے وہ اس کے گریڈ کے اندر، وہ اس کے لالچ کے اندر، وہ اس کی لسٹ کے اندر آ جاتا ہے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر جو زندگی کے اصل مقاصد ہیں وہ ایک انسان کے پس پش چلے جاتے ہیں، اور جو غیر اہم چیزیں ہیں، جو ثانوی اہمیت کی حامل چیزیں ہیں، یہ ثانوی اہمیت کی حامل چیزیں ایک انسان کا مقصد زندگی ٹھہرتی ہیں۔ اور جب یہ انسان کا مقصد زندگی ٹھہرتی ہیں تو پھر اس کے بعد ایک انسان کے پاس، ایک انسان ماں سوائے اس کے کہ وہ اصل مقصد کو گنوا بیٹھے گا، اس کے سوا ایک انسان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں رہتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم زندگی کو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایٹ دا اینڈ آف دا لائف، ہم زندگی کے بارے میں جب ہم واپس دیکھیں تو ہمیں یہ احساس ہو کہ میں نے زندگی کو ضائع نہیں کیا، یا پھر جب اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دوبارہ اٹھائیں گے تو اس وقت بھی تاکہ ہمیں یہ احساس نہ ہو کہ ہم نے زندگی کو گنوا دیا۔ زندگی تو ایک ہی بار ملتی ہے، ہم نے زندگی کو گنوا دیا۔ ہم نے زندگی کو اگر ہم گنوانا نہیں چاہتے تو پھر اس کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ ہم اس کیلکولیشن کو، ہم اس حساب کتاب کو بند کر دیں کہ میں نے کیا حاصل کیا اور میں نے کیا حاصل نہیں کیا، کس موقع کے اوپر میں کون سی اپرچونٹیز مجھے میسر تھیں لیکن میں ان سے استفادہ نہیں کر سکا، اور کس موقع پہ کون سی ایسی چیزیں تھیں جو میں نے حاصل کر کے حاصل شدہ چیزوں کو ضائع کر دیا۔ یہ چیزیں جو ہیں، چیزیں ہماری زندگی نہیں ہیں، چیزیں ہماری خوشی نہیں ہیں، چیزیں ہماری ضرورت ہیں۔ ہم نے چیزوں کو جب سے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، ہم نے چیزوں کو جب سے ہم نے مادی اشیاء کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا، جب سے ہم نے مادی اشیاء کو اپنی خوشی کا مقصد بنایا، اور جب سے ہم یہ بات سوچنے لگے، جب سے ہم نے یہ تصور کیا، جب سے ہم نے ایزیوم کیا کہ جوں ہمارے پاس چیزیں بڑھتی چلی جائیں گی، ہم مادی اعتبار سے ترقی کرتے چلے جائیں گے، ہماری زندگی کامیاب ہوتی چلی جائے گی، اور جوں ہم مادی اعتبار سے جب ہم ان چیزوں کی کلیکشن کے اندر، جب ہم ان چیزوں کو جمع کرنے کے اندر جوں ہمارے کمی آتی چلی جائے گی، اسی طرح شاید ہم زندگی کو کھوتے چلے جائیں گے، ضائع کر دیں گے، اور زندگی کو انجوائے نہیں کر پائیں گے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ایک انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ یہی ہے، ایک انسان کی زندگی کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ زندگی کے اندر پائے جانے والے سب سے بڑے دھوکے سے بچ سکیں تو اس کے لیے ہمیں ایک کام کرنا ہوگا، اور وہ ایک کام یہ کرنا ہوگا، ہمیں ایک بات کو سمجھنا ہوگا کہ میری جو اشیاء ہیں، نہ تو میں ساتھ لے کر آیا تھا اور نہ ہی میں اس کو ساتھ لے کر جا سکوں گی، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جہاں تک میری زندگی کی خوشیوں کا تعلق ہے تو وہ ڈائریکٹلی اس سے اٹیچ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جوں میرے پاس چیزیں بڑھتی چلی جائیں گی میری زندگی بہتر اور میں خوش ہوتا چلا جاؤں گا، میں خوش رہنا شروع کر دوں گی۔ یہ بات ہم اپنے ذہن کے اندر سے نکال دیں کہ جوں میرے پاس چیزوں کی کمی ہوگی اسی طریقے سے میری جو زندگی ہے وہ تنزلی سے باہر نکلے گی، اور میں خوشی کی زندگی گزارنا شروع کر دوں گا۔ میرا خیال میں ایک انسان کے لیے سب سے بڑا دھوکہ یہی ہے۔ اگر ایک انسان اس سب سے بڑے دھوکے سے، ایک انسان اس سب سے بڑے سراب سے باہر نکلتا ہے تو وہ زندگی کا مقصد سمجھنے کے لائق بھی ہو جائے گا کہ مجھے زندگی کو انجوائے کرنا ہے، کہ مجھے اپنی زندگی کے اندر نیکی اور بھلائی کرنے کی جتنی بھی اپرچونٹیز ملتی ہیں میں ان اپرچونٹی سے استفادہ کروں گا، اور میں خالق و مالک کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بندہ بن کے رہوں گا، اور ایک سلیوری کو اڈاپٹ کروں گا۔ خالق و مالک نے مجھے کریٹ کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف میں نے لوٹ کے جانا ہے، لہٰذا میری زندگی جو ہے وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق، آپ کے طریقہ کار کے مطابق گزرے گی۔ میں انشاءاللہ کامیاب ٹھہروں گا۔ میں اپنے آپ کو بہت ہی خوش قسمت انسان کنسیڈر کروں گی۔ جزاک اللہ۔